اب جو اس میں سوار ہوگا وہ بچے گا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو جائے گا۔ اب ہم کیا اس کشتی میں سوار ہیں یا نہیں ہے؟ ہماری بھی تو خدا نخواستہ وہ کیفیت نہیں ہے، ہم تو بچ جائیں گے، ہم تو نکل جائیں گے۔ نماز کا کیا ہے مسئلہ؟ نماز پڑھتے رہے گے، ہمیں کیا، ہم تو نکل گے۔ کہاں نکلیں گے؟ کیسے نکلیں گے؟ کشتی اپنے تقاضے کی کشتی نہیں ہے، 1.5 خریدار سوار ہو گئے۔ یہاں پر اہلیت دیکھی جاتی ہے سوار کرنے کی، ہر کوئی سوار نہیں، جو ان کی اطاعت کرے گا وہی سوار ہوگا، اور جنہوں نے اس سے آگے نکلنے کی کوشش کی وہ بھی ضائع، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک۔ شرط سوار ہونا ہے۔ مولا مطلب ہم کیا کریں، ہم کیسے سوار ہوں؟ یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنی زندگی میں امام کی اطاعت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ امام ہی ہے جو بچائے، اور کچھ نہیں بچانا۔ آج دنیا جتنے بھی نظام بنا لے، سسٹم بنا لے، دنیا کا سسٹم انسان کو بچا نہیں سکتا، یہ غرق کرنے کے لیے، یہ دنیا کے سارے نظام انسان کو غرق کرنے کے لیے۔ وہی ایک نظام جو اس تک پہنچے گا وہی پہنچے گا جس کا اصل ہدف یہ کشتی ہے۔ گو کہ آج کے دور میں یہ کشتی بن رہی ہے، جس طرح حضرت نوح کے دور میں کشتی بنا رہے تھے، کہا کہ پانی آئے گا آئے گا، اس کو کسی نے پانی نہیں دیکھا تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کتنا پانی ہوگا، کسی نے کشتی نہیں دیکھی تھی۔ جب کچھ لکڑیوں کو جوڑ کر حضرت نوح بنا رہے تھے تو لوگ تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، انہیں نہیں پتا تھا کہ، لیکن جب پانی آسمان زمین سے نکلا تو پھر پتہ چلا کہ یہ نجات کی کشتی ہے۔ عزیزان محترم، آج بھی ظہور کے لیے کشتی تیار ہو رہی ہے۔ اب یہ کشتی امام کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ آج جو دعوت دی جا رہی ہے، آج جو مجلس ہے، عزاداری ہے، جو واقعاً صحیح پیغام اگر ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ کشتی ہے۔ بعض لوگ بڑے ہو کے بعضوں کا اعتراض کرتے ہیں، یہ کیا پڑھنا، کیسی مجلس پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ عزیزان محترم، باہر کھڑے ہو کے خدا نخواستہ ہم بھی یہ نہ کہیں کہ ہم بھی بچت ہو جائے گی، بچت نہیں ہوگی جب تک سوار نہیں ہوں گے۔ ہم تو نکل جائیں گے، کہاں نکلیں گے؟ کون نکالے گا؟ جو نکالنے والے انہوں نے کہا ہے کہ سوار ہو، بغیر سوار ہوئے ہم تمہیں نہیں نکالیں گے۔ جو امام نے کہا ہے وہ امر الہی ہے۔ یا چھٹے امام اپنے آخری وقت میں اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ جب آخری وقت میں جو وصیت کی جائے، کوئی بات کی جائے تو اس کا مطلب وہ کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور وہ بھی انسان کامل، وہ بھی جو جن کے وجود سے ہمارا مکتب ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ مکتب امام نے اپنے آخری وقت میں کیا وصیت کی؟ سب کو اپنے گھر والوں کو بلایا، کیا کہا کہ جس نے بھی نماز کو ہلکا سمجھا، ہلکا کمتر، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امام کی وصیت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو نہیں پڑھتا، نہیں پڑھنے والا تو تارک الصلاۃ ہے، جو نماز کو کم اہمیت دے اور کسی چیز کو زیادہ اہمیت دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ امام کا آخری وقت میں امام نے اس بات کو کہا۔ تو کیا ہم اس امر میں امام کی اطاعت کرتے ہیں؟ ہم جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور نماز کا وقت ہو گیا، ہم کیا کہتے ہیں؟ پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، کھانے کے بعد پڑھ لیں گے، میچ کے بعد پڑھ لیں گے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ نماز امپورٹنٹ
شعر پڑھا، خدا سے ملنا ہے تو خدا سے ملنے کے لیے بھی جانے کی ضرورت تھوڑی ہے بھائی، وہ خدا ہی نہیں جو کسی ایک جگہ پہ پایا جائے، خدا تو ہر جگہ ہے۔ بعض اوقات ہم معصومین کے فضائل بیان کرنے کے لیے خدا کو نیچے لے آتے ہیں، ایسا نہیں کرو بھائی۔ یہ حسین نے اپنا سب کچھ لٹایا لا الہ الا اللہ کے لیے، خدا سب نگاہیں حسین کی طرف اور حسین کی نگاہ خدا کی طرف ہے۔ یہ سب ہے اس لیے کہ خدا کو پہچانو۔ امر الہی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ خدا سے بات کریں تو نماز پڑھیں، تو کیا ہم نماز سیکھ ہوتے ہیں؟ یا ہم خدا سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے ہمارا؟ خدا سے ملاقات کا دل چاہتا ہے؟ بھائی نے موضوع تو صحیح تھا کہ خدا سے ملنا چاہتے ہو، ہے ہمارے اندر تڑپ کہ ہم اپنے خدا کو ملاقات کریں، خدا سے بات کریں۔ وہاں پروردگار قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ملاقات چاہتے ہیں، تو کیا کہا حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ آئے کس چیز کے لیے؟ کہ ہم سے ملنے آئے، لمیقاتنا، ملاقات کے لیے موسیٰ خود آئے۔ خود حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی کہ پروردگار تو مجھے جلوہ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار نے کہا برداشت نہیں کر سکتے، کہا نہیں، اصرار کیا۔ حضرت موسیٰ تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے بھرا لوگ کہہ سکتے تھے، کہا مجھے جلوہ دکھا پروردگار۔ تو پھر کچھ لوگوں کو انتخاب کر کے وہ لے گئے جو بہترین لوگ تھے، اور جب خدا نے جلوہ دکھایا، ایک تجلی دکھائی کوئے دور پر، تو کیا ہو گیا؟ سب مر گئے، 7 لوگ تھے مر گئے۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے تو مرے بڑے پروردگار اگر یہ مر گئے تو میں لوگوں کو کیا کہوں گا؟ اللہ موسیٰ کے رب نے مار وہ دوبارہ زندہ کیا ہو۔ مگر یہاں حضرت موسیٰ نے خود تقاضا کیا ہے کہ مجھے پروردگار جلوہ دکھا۔ پروردگار روز قیامت میں اپنے بندے سے کہے گا تو مجھ سے ملنے نہیں آیا، پروردگار مطلب آپ سے ملنے کے لیے بھی کوئی جگہ تھی میں ملنے آتا؟ کہتا ہاں فلانا شخص بیمار تھا تو اس کی تیمارداری میں نہیں گئے، بیمار کی تیمارداری خدا سے ملاقات ہے۔ اتنا اس سے ملنے نہیں آیا، ملاقات یہ آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی۔ جبکہ مولا متقیان کیا فرما رہے ہیں؟ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکتی۔ پروردگار کون سی آنکھ ہے؟ یہ نہیں ہے، باطن کی آنکھ ہے۔ خدا بدن نہیں ہے، خدا جسم نہیں ہے، خدا نہیں ہے کہ حلول کر جائے کسی کے بدن میں آ جائے، خدا نہیں۔ خدا کیسے آئے گا؟ یہ کائنات خدا نے بنائی ہے، وہ کہاں اس کے اندر آیا سمایا گا؟ وہ ہر جگہ ہے مگر کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور جدا ایسا ہے کہ دور نہیں ہے۔ اب ہم نہ ہماری نمازیں میں اپنے آپ سے نہ میری نماز ایسی ہے کہ میں خدا ہوں، لیکن آپ اولیاء خدا کی نمازیں ہیں۔ آج آیت اللہ ناصری کا اصفہان میں انتقال ہو گیا، بہت بڑے عارف تھے۔ کس طرح ان کی گفتگو ترجمہ بات ہوئی بھی ہمارا، کس طرح تڑپنا ہے خدا کی بارگاہ میں گفتگو ہے۔ آج ہی سن رہا تھا میرے گھر، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، ذہن میں آ گیا، کہہ لگے کہ انہوں نے ایک روایت بیان کی امام سجاد علیہ السلام سے، امام سے روایت بیان کی، کہتے ہیں امام چوتھے امام کو کس نے کہا کہ ہم نے آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ کبھی کھانا کھاتے نہیں دیکھا۔
امام فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ادب میں اپنی والدہ کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتا۔ مولا کیوں؟ کہا کہ برتن میں ظرف میں ہو سکتا ہے کہ جو نوالا میں اٹھاؤں اس پر والدہ کی نگاہ ہو اور کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس ادب کی وجہ سے میں ماں کے برتن میں کھانا نہیں کھاتا۔ کوئی بڑا امام کو بچے خدا ہم نہیں پڑھ پائے۔ آئمہ علیہ السلام کی نمازوں کا ذکر کرو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ چوتھے امام سجدے میں آگ لگ گئی گھر میں اور شور مچایا لوگوں نے کہ آگ لگ گئی، امام نے سجدے سے اٹھایا، امام نے اپنے وقت میں سجدے اٹھایا، آگ بجھ گئی۔ کہا مولا آگ لگ گئی تھی، آگ پتہ نہیں چلا؟ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اسے وہی پہچان سکتا ہے جو خدا کو سجدے کرتا۔ ہم خدا کو ہم کیسے پہچانے؟ فضولہ سے مولانا صاحب اتنی ٹینشن دے گا ہم کیسے لے جاتے؟ خدا کو کوئی اور نہیں بتا سکتا سوائے اس کے جو خدا کو جانے کا دروازہ ہے۔ باب اللہ زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں باب اللہ کون ہے؟ دعائے ندوہ انشاءاللہ آج آپ نے پڑھی ہوگی، جمعے کے دن پڑھنی چاہیے۔ ہم اپنی چھٹی کے دن پڑھتے ہیں اتوار والے دن، امام کو بھی چھٹی والے دن ہی بلائیں گے اور اب 5-6 دن تو آفس جانا ہوتا ہے، آپ نہیں آئیے گا مشکل ہوگی آفس جانا ہے تو سنڈے والے دن ہی مولا آپ ضرور کیجیے گا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، جمعے کے دن دعائے ندوہ پڑھنی چاہیے صبح۔ اس میں بھی ہے کہ آپ اللہ کی طرف جانے کا دروازہ ہے، باب اللہ ہے۔ تو امام نے خود تعلیم فرمایا ہے خدا کو پہچانو، خدا کی معرفت کرو۔ کیسے کریں؟ صحیح پہ سجادیاں اٹھائیں، مناجات خمسہ عشرہ اٹھائیں، دعائیں اٹھائیں۔ یہ ساری کیا ہے؟ یہ خدا سے گفتگو ہے، یہ خدا سے کیسے بات کرنی ہے، خدا ہے کیا۔ امام دعا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور تو سنتا ہے، یعنی میں مانگتا ہوں تو سن رہا ہے۔ میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے؟ میں اتنے کروڑوں اربوں لوگوں کے درمیان میں وجود ہوں، مگر میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تو سنتا ہے۔ تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو خبیر ہے، تو ایک ایک بات جانتا ہے، تو ایک ایک چیز سنتا ہے۔ یہاں ذرا سا آدمی کو بڑا ہو جائے، جیسے ہم لوگ چھوٹے موٹے لوگ تھوڑے سے مشہور ہو گئے، لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں وہاں صاحب جواب نہیں دیتے، کہاں سے جواب دیں؟ ڈیلی کے 100 150 200 اتنے میسیجز اور اتنی تعداد ہے، ہر انسان کی بھی محدودیت ہے، کتنا دیکھے گا میسیج اور جواب نہیں دیتے۔ واہ، پوری کائنات اس کا ذکر کر رہی ہے اور کوئی چیز سے وہ غافل نہیں ہے۔ خدا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے خدا۔ حضرت یوسف 7 سال زندان میں رہے، جب وہ 2 لوگوں کے خواب کی تعبیر بتائی، کہا ایک کو کہا کہ تم لٹک جاؤ گے، ایک کو کیا کہا تم جو تمہارا بادشاہ ہے، تمہارا رب ہے، اس کے پاس جاؤ گے۔ وہاں جب پہنچو تو مجھے یاد رکھنا، یعنی جب اس کے پاس جاؤ تو مجھے یاد رکھنا کہ میں زندان میں ہوں۔ خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کہا یوسف سمندر کے تہہ میں دیکھو، سمندر کی تہہ میں دکھایا ایک پتھر، اس پتھر کو توڑا، اس کے اندر ایک کیڑا تھا۔ خدا نے کہا میں اس کیڑے کا رس میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا میں تمہاری خبر نہیں رکھوں گا کہ تم کہاں؟ تم نے اس کو کیوں کہا؟ ہمارا لوگ نبیوں کے معاملات بہت بلند ہوتے ہیں، لیکن خدا 7 سال قید پڑ گئی، آپ کو پتا ہے 7 سال تھی، اللہ نے بولا 7 سال اور، لیکن
بہرحال وہ جو قید ہے وہ معاملہ کوئی اور ہے. وہ زندان ظاہری ہے مگر اپنے رب کے قریب ہے. اس کی تو امام موسیٰ قاسم علیہ السلام جب امام پہلے زندان میں امام کو بھیجا گیا تو امام نے کیا کہا؟ پروردگار تیرا شکر گزار ہوں، تو نے کوئی جگہ دی جس میں میں تیرا ذکر کر سکتا. دنیا ظاہر میں دنیا سجن و مومن ہے، دنیا مومن کے لیے زندان ہے. یہ تاریکی کوئی اور ہے. مومن اس زندان سے پرواز کرنا چاہتا ہے، اڑنا چاہتا ہے، نکلنا چاہتا ہے. مومن اس زندان میں نکلنا چاہتا ہے اور اسے کوئی نہیں نکال سکتا سوائے امام کے. امام خدا ہے، ہر ایک شخص اس کو پکارے. کوئی ذرات ہو، کوئی پرندے ہو، کوئی نباتات ہو، سب خدا کا ذکر کرتے ہیں. ہمیں آواز نہیں آتی، ہمیں ذکر نہیں ہوتا. یسبح للہ ما فی السماوات و فی الارض، زمین اور آسمان خدا کا ذکر کر رہے ہیں. ہماری توجہ نہیں ہے. ہماری نماز بھی ہے تو اللہ اکبر، دنیا کے خیالات، پورا پیکج. پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں تیسری رکعت تھی یا چوتھی رکعت تھی. اس کے بعد نماز ختم، پڑھے پھر بھی چھوڑنی نہیں چاہیے جیسے بھی ہو. یہ کر کے کوئی نماز چھوڑ دے کہ بھائی میری نہیں، نماز جیسی بھی ہے بچاتی ہے، جس حالت میں بھی ہے بچاتی ہے. بعض اوقات ہم لوگ جوانوں پہ اعتراض کرتے ہیں، ماں باپ بھی گھر پہ، یہ کوئی نماز ہے؟ ابھی وضو کیا، یوں گئے ختم. پڑھنے دیں، یہی آنا جانا اس کو بچائے گا. خدا جانے اس کا بندہ، کیا پتا خدا کو یہی نماز اس کی پسند آ جائے. اذان محترم، خدا ایک آیت اللہ کا واقعہ ہے. وضو اتنے آرام سے، جتنی معرفت ہوگی آگے اتنا. تو اب وضو اتنے اس سے کیا، خشوع خضوع کے ساتھ کیا اور دعاؤں کے ساتھ کیا. پھر اس کے بعد نماز میں پہنچنے کے لیے دیکھا ایک بندہ بازاری آیا، اس نے وضو کیا، سجدہ کیا. جب تک یہ چھوڑ تو نماز پڑھ چلا گیا. تو اعلان ہوا کہ ہم ہر کسی کو اس کے حساب سے قبول کرتے ہیں. اس کی جتنی ذہنیت ہے اس ذہن سے وہ آتا ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں. ہم بعض اوقات دنیا میں خود جنت بیچنے میں لگے ہوئے، تم تو جنت میں نہیں جاؤ. اور ماں باپ سب سے زیادہ ڈانٹتے ہیں، تم جنت میں جاؤ. جنت خدا کی ہے، لیکن بہرحال ماں باپ کا احترام ضروری ہے، ورنہ جنت بھی نہیں ملنے والی. یہ میں آیت اللہ ناصری کا پڑھ رہا تھا، یہ جب انہوں نے ماں کا واقعہ بتایا رونے لگے، گریہ کرنے لگے. مجھے خود بھی بڑا احساس ہوا جو بات انہوں نے کی. کہنے لگے کہ میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں. جب یہ بات روایت پڑھ رہے تھے رو رہے تھے، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں ان کے پاؤں کا بوسہ لیتا. ہم میں سے کتنے لوگ اپنے ماں باپ کے پاؤں کو چھوڑتے ہیں؟ وفاتی الجناب شیخ عباس قومی نے تعریف کی ہے، آپ سب کے گھروں کے اندر موجود ہے. نہیں ہے تو آپ کے موبائل میں ہے، سافٹ ویئر ہے، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، سب ہے. دعاؤں کی کتاب ہے، زیارتوں کی کتاب ہے، اعمال ہے، سب کچھ ہے. مفاتیح الجنان، جنت کی کنجی چابی کھولنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ کیسے دیکھیں کیسا خلوص اور اخلاص تھا کہ آج پوری دنیا میں یہ کتاب کئی زبانوں میں ترجمہ ہو کے پہنچی. باپ سو رہا تھا، ماں نے کہا کہ بیٹا والد کو بلاؤ، کھانا دسترخوان پہ لگا. جب گئے دیکھا والد صاحب سوئے. اب اٹھائیں کیسے؟ احترام میں اپنے والد کے اپنے ہونٹوں کو اپنے باپ کے پاؤں کے تلوے پہ لگایا کہ ہونٹوں کی گرماہٹ سے آنکھ کھلے. آہستہ آہستہ والد کی آنکھ کھلی،
کہا بابا کھانا تیار ہے۔ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا دی، اور وہ دعاؤں کا نتیجہ کہ آج شیخ عباس کو بھی کہ طالب علم کہتے ہیں کہ ہم نے رات کی تاریکی جب لائٹیں نہیں ہوتی تھی اتنی، ہم مشہد میں دیواروں کے سہارے سے حرم جاتے تھے، صبح اندھیرا ہوتا تھا، ہم ایک رات جا رہے تھے، بندہ نظر نہیں آتا تھا، ہم نے دیکھا کہ سامنے کوئی ہے جس کے وجود سے روشنی نکلتی ہے اور پھر ایک دم بجھ جاتی ہے، پھر نکلتی ہے، پھر بجھ جاتی ہے۔ ہم قریب گئے، دیکھا شیخ عباس بھی تھے، ہم نے بولا یہ کیسی روشنی ہے، آپ کے وجود سے نور نکل رہا ہے؟ کہا جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں میرے وجود سے نور نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، معرفت، ہم خدا کو پہچانے۔ امام آیا اس لیے کہ خدا کی پہچان اللہ نے انبیاءوں کے ذریعے سے ہی کام کروایا۔ سارے نبیوں کا ایک ہی پیغام، سارے نبی ایک کمرے میں جمع ہو جائیں، آپس میں اختلاف کیوں؟ لا الہ الا اللہ۔ زبان الگ تھی، زمانہ الگ تھا، لوگ الگ تھے، مگر پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ امامت کا سلسلہ نبی کے بعد کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ علی میری اور آپ کی نسبت کیا ہے؟ جو موسیٰ اور ہارون، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی، یعنی سسٹم وہی آگے کی طرف بڑھے گا، اور امامت کے ذریعے سے خدا کو لوگوں کے پاس لے کے جائے۔ کسی امام نے بھی، اور پوری دنیا کو جو اس وقت کی حکومتیں تھیں انہیں امام سے کیوں خطرہ تھا؟ ایک امام سے کیا خطرہ ہوگا؟ ایک امام حسین نے اگر بیعت نہیں کی تو کیا؟ مگر دشمن جانتا تھا یہ ایک شخص کائنات کو پلٹ سکتا ہے، یہ امام ہے۔ امام ظاہری کربلا میں نہیں آئے، امام اس عالم کے باطن میں امام نے کربلا برپا کی ہے۔ وہ جو باطن میں کربلا برپا ہوئی ہے، یہ آج جو ہم بیٹھے ہیں اس کا نتیجہ ہے، کیونکہ امام اس اندھیروں سے انسان کو نجات دلانا چاہتے ہیں جو ہر دور میں ایک اندھیرا آئے گا، ایک فتنہ آئے گا، لوگوں کو ڈبونے کے لیے آئے گا۔ امام نے ایک ایسی شمع روشن کی کہ ہر دور کے اندر ڈوبتوں کو نجات ملے۔ اسی لیے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ کربلا کربلا اے ہماری نفس کا کربلا کربلا، حق کا سینہ راستہ کربلا کربلا، عبادتوں کا راستہ کربلا کربلا، اے ہماری نفس کا کربلا کربلا، لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا خدا کے لیے پروردگار نے اولیاء اوصیاء کو بھیجا، اس کو پہچانے، اس کی طرف بڑھے، آگے بڑھے۔ اگر زندگی میں خدا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اگر زندگی میں امر الہی کی اطاعت نہیں ہے کیا ہے؟ اگر میری زندگی میں نماز نہیں ہے، واجبات نہیں ہے، محرم نامحرم کا فرق نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، تو پھر کس کربلا میں گریہ کر رہے ہیں؟ کس کربلا میں رو رہے ہیں؟ کس کربلا کی تمنا کر رہے ہیں کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے؟ اللہ نے اپنے اولیاء، اپنے ولیوں کو بھیجا کہ انسان کو بچائے۔ آج دنیا کا نظام ڈبونے پر ہے، کردار مار دو، نفس کے قتل کر دو۔ آج دنیا کا سسٹم جو ماڈرنائز سسٹم ہے وہ کیا ہے؟ ظاہری طور پر ماڈرنائزیشن ہے، آپ کے ہاتھوں میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے، موبائل آ گیا ہے، اب آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، کون سی چیز کتنے قدم پر ہے۔ ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں سے وہاں کتنے قدم ہیں، کتنے کلومیٹر ہیں، کتنے گھنٹے میں پہنچیں گے، ٹریفک کتنا جیم ہے، یہ ساری چیزیں ہر دنیا ترقی کر رہی ہے، آپ کو سب کچھ دے دیا
لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو اندھیروں میں لے کے جا رہے ہیں ڈبانے کے لیے. کیا کارپوریٹ ورلڈ، برانڈنگ، دنیا کی چیزیں، اور خاص طور پہ حدود الہی کو توڑنا. رات کی تاریکی میں ایک جوان کا نفس ایک تصویر سے قتل ہو جاتا ہے، ایک نامحرم گفتگو سے ختم. ظاہر دیکھنے کو تو مذاق کر رہا ہوتا ہے، دیکھنے کو تو تفریح کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ دیکھنے سے کیسے فرق نہیں پڑتا؟ آپ کے نفس پر ایک حرام تصویر آ کر چپک جائے، ہم اس کو کیسے ہٹائیں گے؟ ایک طالب علم اپنے استاد کے پاس، مرشد کے پاس جا رہا تھا، بازار سے گزرا تو ایک نگاہ اس کی ایک خاتون پہ پڑ گئی. وہ نگاہ ایسی تھی، جذب ہو گیا، خود اس کے اندر جذب ہو گیا، بہرحال لیکن نکل گیا، اندر سٹور ہو گئی جا کے. جیسے آپ کے موبائل میں کوئی چیز ہے، آپ سیو نہیں بھی کریں تو آپ کی میموری میں کیشے میں تو آتی ہے نا، ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں. آپ بیک کریں، واپس آ جائے گا وہ گوگل کا پیج، یہ جو بھی ہے ایکسپلورر آپ کا. آپ جتنا بھی پیچھے جائیں وہ سیف رہتا ہے. کیوں؟ کہ وہ کہیں نہ کہیں سیف ہے. انسان کا دماغ اس سے زیادہ تیز ہے. یہاں جو نگاہ پڑی چپ ہوئی، رہ گئی. اس جوان کی نگاہ پڑی، جذب ہوا، ذہن میں رہ گئی. اسی حالت میں اپنے استاد کے پاس آیا اور اپنے استاد سے کہا کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہے. مرشد تھا، کہا کہ میں تمہارے دل کی طرف نہیں دیکھ رہا، تمہارے دل میں وہ لڑکی موجود ہے. ہم ایک دوسرے کے ذہن نہیں پڑھ سکتے، ہم ایک دوسرے کے دل نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارے یہاں ہر روز صبح سے شام جو تصویریں چپک رہی ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کیا کر رہا ہے؟ یغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. کہاں؟ گلی میں، بازار میں. گلی بازار کی ضرورت ہی نہیں ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں، گلی بازار ہے پوری دنیا میں. کوئی چیز آئے آنکھوں کو جھکاؤ، یعنی اگنور کرو، یعنی ہٹاؤ، استغفار کرو، ورنہ یہ چپک جائے گی. چپک گئی. اس شخص نے، اس لڑکے نے توبہ کی، استغفار کیا، بیوی سے توسل کیا، نماز پڑھی، گریہ کیا کہ بیوی میری عزت آپ کے حوالے، خدا کے لیے مجھے بچا لیا. پھر وہ تصویر باہر نکلی اندر سے. پھر جب استاد کے پاس گیا تو سمجھ رہا ہاں اب تمہارا دل صاف ہے. آج کا جو نظام ہے، آج کی جو دنیا کی ظاہری ٹیکنالوجیاں، دنیا کا سسٹم یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اندھیروں میں ڈبو رہا ہے. اتنا ڈبو دیتا ہے کہ آج جوان ڈپریشن کا شکار ہے، آج انہیں انگزائٹی ہوتی ہے، آج خودکشی کرنے کے لیے لوگ میسج کرتے ہیں. لوگ پریشان ہیں، چھوٹ نہیں رہا، گناہ نہیں چھوٹ رہا. آج گھروں میں اختلافات، آج ایک دوسرے سے لڑائیاں، آج راضی نہ ہونا، بے برکتی ہونا. یہ کیا ہے؟ یہ سب ماڈرن سسٹم ہے کہ جو ظاہراً ترقی یافتہ ہے لیکن ہمیں اندھیروں میں ڈبو رہا ہے، اور اسے ڈبو رہا اور ہمیں امام سے دور کر رہا ہے. اس کا کام ہی یہی ہے. رسول کے جانے کے بعد جتنے بھی بعد میں فتنے ہیں، سب کا اصل ہدف کیا تھا؟ امام سے دور کرنا. جتنا یہ ڈوبے گا اتنا امام سے دور. ہر زمانے میں کوشش کی گئی کہ امام کو محدود کرے ظاہری طور پر. کربلا میں لے کر آئے، کسی امام کو زندان میں ڈال دیا، کسی کو ولی عہدی، کسی کو محاصرے میں رکھا. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے یہی امام ہے جو پوری بشریت کو بچائے گا. جانتے تھے. آج جمعے کا دن، ظہور کا متوقع دن، امام نہیں آیا. آج ہم میں سے کتنوں نے صبح گریہ کیا، کتنوں نے تمنا کی. کیوں نہیں کی؟ یعنی کہ ہم امام کو جانتے نہیں ہیں. جانتے ہیں کیا امام سے محبت نہیں ہے؟ محبت ہے، مگر کیونکہ اندر سے تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، زنگ لگا ہوا ہے. یہ زنگ صاف ہو جائے، شاید ہم تڑپ تڑپ کے مر جائیں.
نبھائے عظیم کا فرزند کہاں ہے؟ کتنا تڑپے آج ہم سے، کیوں نہیں تڑپتے ہو؟ اتنی کربلا سنتے ہیں، اتنا گریا کرتے ہیں سید الشہداء پہ، کیوں گریا کرتے ہیں؟ امام تھے، امام کے ساتھ آج امام کہاں ہے؟ آج امام کیوں نہیں آ رہا؟ کوئی اور کچھ کرے نہ کرے، میں خود کیا کر رہا ہوں امام کے لیے؟ کوئی اور پہنچے امام تک نہ پہنچے، میں پہنچ رہا ہوں امام تک، میں کوشش کر رہا ہوں امام تک۔ حضرت آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں، رشت کے کچھ جوان تھے 8، ہر ہفتے پہاڑوں میں چلے جاتے تھے، امام کو یاد کرتے تھے، امام دعائے توسل دعائے ندوہ پڑھتے تھے، اور جو بھائی ہر ان میں سے کوئی نہ کوئی کچھ کھانے کی چیز لے آتا تھا، اور سالوں سے ان کا روٹین یہی تھا، امام کی خاطر، امام کی یاد۔ دعائے ندوہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، کاش کوئی ایسا مونس، ایسا کوئی یار ہو میں جس کے ساتھ مل کر آپ کے لیے گریا کروں۔ ہے کوئی میرا ایسا دوست جس کے ساتھ میں بیٹھ کے امام کو یاد کرتا ہوں؟ پھر کون نکالے گا مجھے؟ وہ بیٹھتے تھے، ایک دن اوپر گئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ شخص آیا ہے جوان سے، عرب لگتا، اور اس نے کہا کہ میں دعا پڑھوں۔ کہا دعا ختم ہو گئی، کیا بہترین دعا، کیا آواز۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں آج کچھ کھلاؤں میری طرف سے، تو اپنی ابا کے اندر سے کچھ کھانے کی ضمانت۔ تو ان جوانوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کی آواز اتنی دل نشین ہے، آپ کا چہرہ ایسا ہے، ہم اگر آپ اس کو ملنا چاہیں تو ہم کہاں ڈھونڈیں آپ کو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں وہی ہوں جس کے انتظار میں تم ہر ہفتے جمع ہوتے ہو۔ کیا ہمارے پاس وقت ہے پورے ہفتے میں کہ ہم بیٹھیں اور امام کو یاد کریں؟ امام ہے، اب بولے کہ ایک امام ہے کتنوں کو؟ ایک عارف مشہد مقدس مولا کی نظر مولانا کی زیارت پہ گئے، اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لاکھوں لوگ ہیں، آپ کو پتا ملین لوگ آتے ہیں امام کی زیارتوں پہ، اور انہوں نے بولا کہ امام کیسے، کوئی دور سے کھڑا ہوا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے، ادھر سے سلام پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر آنکھوں میں آنسو ہے، کوئی ادھر سے یاد کر رہا ہے، تو کیسے امام سب کو جو ہے وہ سنتے ہیں؟ تو اچانک سے حجاب ہٹا تو کیا دیکھا؟ ہر زائر کے برابر میں امام رضا کھڑے ہوئے تھے۔ امام سب کے لیے ہے۔ آپ امام کو یاد، ہم نے امام کو کب یاد کیا؟ کبھی یاد کیا؟ کبھی کسی مشکل میں پکارا، یا مہدی یا درکنی، کبھی پکارا؟ انگوٹھی پہ لکھوا لے یا مہدی یا درکنی، بینر لکھوا لے یا مہدی یا درکنی، خود پکارا کبھی امام کو کہ میرے مولا، میرے امام میری مدد کرے، پھنس گیا ہوں، مشکل میں ہوں، گناہ نہیں چھپتا، نماز کھوکھلی ہے مولا، کب آئے گی، کب؟ تھک گیا، گلی گلی شہر شہر ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی میری زیارت ہو جائے مولا، یہ آنکھیں نور ختم کرتی جا رہی ہیں، میں قبر میں جا رہا ہوں، مولا کب آئے گی؟ یا آپ کے چاہنے والے تڑپ رہے ہیں، ظلم دنیا میں ہو رہا ہے، کب آئیں گے مولا، کب آئیں گے؟ متھا ترانا و نراق، کب آپ ہمیں دیکھیں گے، کب ہم آپ کو دیکھیں گے؟ کتنا سخت ہے کہ میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں مگر آپ کو نہیں دیکھتا۔ کس زمین کے ٹکڑے میں آپ کو اس ٹائم اٹھایا ہوا ہے؟ یا ادرکنی، عزادار نے امام کو پہچانا۔ ہم نے کربلا نہیں دیکھی، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں کربلا۔ ایک عالم دین کہہ رہے تھے کہ ایک عمل ایسا ہے کہ اگر کیا جائے تو کربلا کے
دن کے واقعات انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن ظرف چاہیے۔ لیکن کچھ گھنٹے ایسے ہیں عاشورہ کے دن کے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے امام کے۔ امام زمانہ نے کربلا کو جانتے ہیں جیسے کربلا ہوئی ہے، تبھی تو زیارت نائیہ میں آپ دیکھتے ہیں میرا سلام ہو ان بدروں پر جو کربلا میں بکھرے پڑے رہے، میرا سلام ہو ان رخساروں پر کہ جو خاک پہ پڑے رہے۔ امام کی نگاہ سے کربلا، امام نے سلام کیا ہے بکھرے ہوئی لاشوں پر، بچے پر، جلتے ہوئے خیموں پر۔ امام بیان ہوتا ہے کہ اپنے جد پر گریہ کرتے ہیں۔ عزادارم جمعے کا دن ہے، ہمارا ظہور کا دن ہے، سید الشہداء اپنے وقت کے امام تھے۔ جو امام کے پاس آیا اس نے بھی اپنی جان کو اپنے مولا پہ قربان کیا۔ جو غلام تھے، جو صحابی تھے، سب، حتیٰ ایک بچہ جس کا باپ شہید ہو گیا ہے وہ آیا مولا کے پاس، جوان نوجوان ہے، کہا مولا مجھے اجازت دے دیں۔ امام نے کہا نہیں، تمہارے والد شہید ہو گئے کافی۔ کہا نہیں، کہا تمہاری ماں؟ کہا مجھے ماں ہی نے تو بھیجا ہے۔ امام نے اسے اجازت دی۔ اس نے اپنا حسب نسب نہیں بتایا، جب رجس پڑا اس نے کہا امیری حسین و نعم الامیر، میرا مولا میری نعمت حسین ہے۔ اس کی گردن کٹ گئی، اس کی گردن کو پھینکا گیا، آخرت کی گیا۔ اس کی ماں نے گردن یہ کہہ کر واپس دے دی، جو ہم دیتے ہیں پھر اسے لیتے ہیں۔ امام حسین کیا ہے؟ امام حسین اپنے ایک غلام کے رخساروں پر رخسار رکھتے ہیں جب وہ گرتا ہے، جب گرماہٹ سے اس کی آنکھ کھلتی ہے، زخمی ہے، تو دیکھتا ہے کہ میرے مولا نے اپنے رخسار رکھے۔ وہ تو اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ امام کے راستے پہ شہید ہو گیا، لیکن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں کتنا خوش قسمت ہوں حسین۔ جب امام حسین دنیا میں آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر پہلی مجلس پڑھی تو رسول خدا گریہ کرنے لگے۔ رسول خدا گریہ کرے، بی بی کو پتہ چلا، بی بی آئی، کہا بابا ایسا کیا ہے کہ آپ میرے بیٹے کے پیدا ہونے کا گریہ کر رہے ہیں؟ جب رسول خدا نے بیان کیا تو سب گریہ کرنے لگ گئے۔ پھر بی بی نے پوچھا کہ بابا جب حسین شہید کیا جائے گا آپ ہوں گے؟ کہا علی ہوں گے؟ کہا میں؟ کہا حسن؟ تو کہا بابا میرے حسین پر گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ رسول خدا نے کہا کہ ایک قوم پیدا ہوگی جو حسین پر گریہ عزادار ہو۔ یہ گریہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نہ ہی ہم گریہ کر سکتے ہیں، یہ خود امام حسین کا کرم ہے، یہ سیدہ کی دعا ہے۔ انسان کی آنکھوں میں امام کے نام پہ آنسو آتا ہے۔ عزادار محترم، کس طرح امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور کربلا میں خیموں کو لگایا گیا۔ سید الشہداء کے یہاں تھوڑے سے لوگ شامل ہوئے، باقی
شب عاشور امام نے دیکھا، خیموں کی گفتگو، انصاب کو دیکھا، بنی ہاشم کو دیکھا۔ بہن اضطراب میں ہے، بہن بے چین ہے کہ پتہ نہیں کل میرے بھائی کا ساتھ کون دے گا۔ روز عاشور آئی، امام حسین کبھی اصحاب کے بدن پہ، کبھی کسی بدن پہ پہنچتے ہیں۔ عزاداران محترم، جب حضرت علی اکبر گئے حرم، ان کے خدا کو مسائل پڑھنے کی توفیق دے، لیکن جب زبان کو زبان پہ رکھا تھا نا تو حضرت علی اکبر نے چیز ہاں بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ زہرا کا لال کتنے دن سے پیاسا تھا، حسین کتنے دن کا پیاسا تھا، کسی کو نہیں۔ عزاداران محترم، اسی عالم میں سید الشہداء ایک جنازوں کو لاتے گئے، یہ داغ سینے پہ لگتے گئے۔ کہاں آخر وقت میں امام اکیلے ہیں، تلوار کو اپنی دشت کربلا پر رکھ کر کبھی دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آئینہ آئینہ مسلم رکھی، آئینہ آئینہ ہانی ابن عروہ، آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر کہاں ہو، میری آواز کیوں نہیں سنتے؟ حسین تنہا رہ گیا ہے۔ حضرت کوئی امام حسین کی دل تک نہیں پہنچ سکتا، کیسے کارواں لے کر آئے تھے، اور کتنا سب اجڑ گیا۔ اتنا سب کچھ کے باوجود بھی امام حسین نے کہا کہ ابھی بھی اگر تم توبہ کر لو، یہ حسین ہے، میں اپنوں کے قتل کو معاف کر دوں گا۔ اسی تنہائی اور اسی عالم میں امام حسین نے کہا حل من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ حضرت علی اصغر کی شہادت، بس حضرت حسین، امام حسین جتنا سخت زمین اور آسمان کی مصیبتیں پڑ سکتی تھی امام حسین پر پڑ گئی۔ خود شادائے حسین جلدی کرو، جلدی کرو۔ عزاداران، امام حسین خیموں میں آئے، آخری ودا ہے یہ امام حسین۔ مقتل خاموش ہے کہ بہن بھائی کی گفتگو کیا ہو نہیں پتا۔ جب امام حسین نکلے ہیں نا خیمے سے، اس ودا کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ خود امام زمانہ نے مقدس زبیلی کو، جو ایک ملاقات ہے باب قبلہ میں روزہ اربعین، ایک مصائب پڑھا۔ مقدس زبیلی نے کہا کہ میں مصائب پڑھوں، کہاں پڑھیے؟ امام زمانہ کے مصائب کا ایک جملہ تھا، بس کہا۔ مقدس زبیلی نے کہا کہ جب امام نے امام حسین کی زری کو دیکھا، بس ان کے دیکھنے نے میرے دل کو ہلا دیا، اور ایک جملہ کہا میرے جد، نہ مقدس اردبیلی جانتا ہے نہ اس کے شاگرد، وہ ایک لمحہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہو رہے تھے، نہیں جانتا۔ عزاداران، تو امام حسین نے خیمہ چھوڑا، سوار ہوئے، غربت کی سواری ہے، نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے، سواری چلنا شروع ہوئی۔ مقتل ایک جملہ بیان کر رہا ہے، بہن کی زبان سے ایک جملہ نکلا، محلن محلن یمن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، ماں کی آخری نشانی جاتی نظر اب حسین گیا، عزاداران محترم، وہ اسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔
جا رہے ہیں جن کی بیٹیاں ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جب آپ گھر سے جاتے ہیں تو آپ کی بیٹی گھر گئی، اور اگر آپ کئی دن گھر نہ جائیں تو بیٹی سے بات کریں۔ کل رات کو میری چھوٹی بیٹی بھی کہتی پاپا دل بہت تنگ ہو گیا، کئی دن ہو گئے آپ آئے نہیں۔ میں تو جب بھی اسے دیکھتا ہوں مجھے حسین کی بیٹی یاد آتی ہے، میں تو پھر واپس آ جاؤں گا، حسین واپس نہیں آیا۔ آزادار نے بچی کو گلے سے لگایا، مقبل کہتا ہے بچی کو گلے سے لگایا، بچی نے روتے ہوئے کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا۔ مگر مولا نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی ہے۔ بس آزادار نہ جانے کس طرح دل برداشت نہیں کر سکتا، کس طرح حسین اپنی بیٹی سے جدا ہوئے۔ بس سواری چلی، محلن محلن یمن اللہ، آہستہ چلو زہرا کے لاں۔ امام نے پڑھ کر دیکھا، کہا بہن ابھی تو آیا، کہا ماں کی وصیت یاد آ گئی، ماں کا نام سننا تھا۔ میرا مولا نیچے اترا، بی بی نے تیت الحنک کا کپڑا ہٹایا، ماں کی وصیت گلے میں بوسے دینا شروع کیوں نہیں گئے ابھی کسی کو نہیں پتا۔ یہ تو وقت گزرتا گیا، امام نے جنگ کی ہے، امام نے دکھایا علی کا بیٹا ہے، جنگ کی، ادھر سے لے کر ادھر لاکھوں ہزاروں کے مجمع کو امام نے ہلا دیا۔ آواز آئی حسین بس، یا ایھا النفس المطمئنہ، بس راضیت پر، بس اسی اسنا میں کہتے ہیں کہ امام کے ماتھے پر ایک پتھر آ گیا، تیر آئے، خون بہنا شروع ہوئے، سواری کو پتہ نہ چلا سوار کب نیچے اترا۔ عزادار تیروں پر امام کا بدن ہے، بس کوئی مصیبت میں پڑھ نہیں سکتا، نہ پڑھی جاتی ہے میرے سے، نہیں پڑھ سکتا آدمی۔ چند قدموں کے فاصلے سے بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ عزاداران محترم جو کر سکتے تھے، اور جب تک امام کی جان تھی امام کی نگاہیں خیموں کی طرف تھی، امام ہل نہیں سکتے تھے، اور جب دیکھا یہ خیموں کی طرف جا رہے ہیں، امام نے اپنی پوری طاقت کو جمع کیا، کہا کہ کم از کم آزاد تو رہو، میں زندہ ہوں اور تم خیموں پہ جا رہے ہو۔ عزاداران جس کے پاس پتھر تھے، جس کے پاس لکڑی تھی، جس کے پاس تیر تھے، سب نے سیدہ کی کمائی کو لوٹا ہے، ایسا لوٹا کہ جب شمر سینے پہ بیٹھا بس پھر پتا چلا کہ وہ بوسے کیوں نہیں ہوئے، کند خنجر کی ضربتیں چلنا شروع ہوئی۔ ہاں عزاداران محترم شاعر کہتا ہے کہ خیموں سے قتل گاہ تک دوڑتی رہی، جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، شمر کے ہاتھ میں مولا کا سر تھا، مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، اور ایک ماں دشت کربلا پر کھڑی بے ہوش ہو گئی، مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، اور کٹی ہوئی رگوں سے خون ٹپک رہا تھا، مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ عزاداران محترم امام کے بدن پر جب بی بی آئی ہے، بی بی نے کہا تقبل منا پروردگار، اس قربانی کو قبول کر۔ عزاداران محترم بس ایک جملہ اور التوا سے دعا، 11 محرم کو جب اس کارواں کو گزارا ہے نا، بدنوں پر گھوڑوں کی ٹانگوں نے پامال کیا ہوا تھا، بدن کیسے تھے اسے بیان نہیں کر سکتے، مگر ماؤں نے اپنے لختے جگروں کی حالت دیکھی تو برداشت نہیں ہوئی، ہر کسی نے اپنے ان کے اوپر گرنے کی کوشش کی، مگر زینب اپنے بچوں پہ نہیں گری، زینب ایسے بدن پر گری جس کا سر موجود نہیں ہے، جس کا بدن پہچانا نہیں جا رہا، جو خاک اور خون میں اتنا غلطیتا ہے
حي منقلب ينقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی ہر خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار سیلاب بارش کی وجہ سے سندھ بلوچستان میں جہاں بھی جہاں شمالی علاقہ جات جہاں مشکلات ہیں پروردگار ان کے لیے آسانیاں فرما، اور جس طرح ہم اپنے وجود سے مدد کر رہے ہیں ہمیں ان ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اس مجلس کو قائم کرنے کے لیے انجمن ٹرسٹ، سلام مرثیہ پڑھنے والے، سیکیورٹی، ساؤنڈ سسٹم، میڈیا والے، انتظامیہ، پولیس، سنبھالو